اجمل فون پر بات کرتے ہوئے بول رہا تھا، ہاں میں ہر حال میں کل آپ کو پیسے ادا کر دوں گا۔ اسی اثنا میں ٹھیکیدار بھی وہاں پر آ کر پہنچا۔ وہ اسے فون پر باتیں کرتا دیکھ کر سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کام کرنے کے میں پیسے دیتا ہوں، نہ کہ فون پر گپیں بانٹنے کے۔ اجمل یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، میں فون پر باتیں شوق سے نہیں کر رہا۔ آپ نے جو مجھے پچھلے 2 ماہ سے تنخواہ نہیں دی ہے اور جن لوگوں سے میں نے ادھار لے رکھا ہے وہی مجھے پیسے واپس لینے کے لیے بار بار کال کیے جا رہے ہیں۔ اجمل جو کہ ایک جگہ مزدوری کرتا تھا، اس کا ٹھیکیدار یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور بولا کہ زیادہ زبان مت چلاؤ ورنہ میں تجھے کام سے نکال دوں گا۔ اجمل جو کہ پہلے ہی بہت تنگ تھا بولا، نکالنا ہے تو نکال دو اور میرا اب تک کا حساب کر کے میرے پیسے میرے حوالے کر دو۔ ٹھیکیدار کہنے لگا کہ اب تو میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، تیری بدتمیزی کی وجہ سے میں تجھے پھوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تنخواہ تو میں نے تجھے دینی تھی، لیکن نکل اب تو یہاں سے اور مڑ کر واپس نہ آنا کبھی۔ ٹھیکیدار غصے میں آ گیا۔ اجمل کہنے لگا، میں دیکھ لوں گا آپ کو کیسے نہیں دیتے ہیں میری تنخواہ، آپ دیکھتا ہوں کیسے کھاتے ہو میرے پیسے۔ میرا بھائی بڑا افسر ہے، اس سے کہہ کر میں تم سے اپنی ساری رقم نکلوا لوں گا۔ اجمل نے انتہائی غصے سے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب مزدور کام چھوڑ کر ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو سب۔ ٹھیکیدار ان پر غصہ نکالتے ہوئے بولا۔ اجمل یہاں سے سیدھا اپنے بھائی کے دفتر پہنچ گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی اسے دیکھتے ہی اس پر ناراض ہونے لگا، کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ یہاں مت آیا کرو، آخر کوئی عزت ہے میری یہاں پر؟ اجمل ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کے اس رویے کو دیکھ کر وہ وہاں سے مایوس ہو کر گھر لوٹ آیا۔ گھر پر اس کی بیوی جو امید لگا کر بیٹھی تھی کہ آج پیسے مل جائیں گے تو وہ بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گی، اس کے گھر داخل ہوتے ہی اس نے اجمل سے پوچھا کہ کیا ہوا، آج دیے ٹھیکیدار نے پیسے کہ نہیں؟ اجمل نے مایوسی کے عالم میں اسے ساری بات بتا دی۔ اس کی بیوی بولی، یہ کیا کیا تم نے؟ جھگڑا کر لیا اور نوکری بھی چھوڑ دی، اب ہم کیسے گزارا کریں گے؟ تھوڑا صبر کر لیتے، تم جانتے ہو نا کہ گھر پر کھانا تک بنانے کے لیے سامان موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اور میں کیا کرتا جب وہ مجھے پیسے ہی نہیں دے رہا تھا؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بھی جا کر بات کرنی چاہی مگر وہ تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بیوی کہنے لگی، ہاں میں سمجھ سکتی ہوں کہ غریب کا کوئی نہیں ہوتا، خیر آپ فکر نہ کریں، اللہ سب بہتر کر دے گا، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اجمل اس وقت بے حد پریشانی کے عالم میں کسی سوچ میں مگن تھا کہ اچانک اسے ایک سیٹھ کا خیال آ گیا جو کہ بے اولاد تھا۔ اس نے ایک بار اجمل سے اسے اپنا ایک بچہ اس سے اچھی خاصی رقم کے عوض مانگا تھا۔ اجمل نے اس وقت تو انکار کر دیا تھا مگر آج اس فاقہ کشی کی حالت میں اسے اسی سیٹھ کا خیال آیا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنا بچہ بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے 2 سالہ بیٹے ریحان کو گود میں اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ریحان کے ساتھ اس کا 8 سالہ بڑا بھائی اس وقت کھیل رہا تھا جب اجمل اسے اس کے پاس سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اتنے میں اجمل کی بیوی پانی کا گلاس لے کر آئی تو نہ تو وہاں ریحان تھا نہ ہی وہاں اجمل، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے علی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ابو کہاں ہے اور ریحان کہاں ہے؟ اس پر علی نے بتایا کہ ریحان کو تو ابو اپنے ساتھ لے کر باہر گئے ہیں، ایک تو ان کو بھی ایک دم چین نہیں ہے، ابھی میں پانی لینے گئی تھی اور یہ چلے بھی گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ ادھر اجمل بیٹے کو سیٹھ کے پاس لے گیا۔ سیٹھ نے دیکھتے ہوئے کہا، ارے اجمل تم یہاں کیسے ہو؟ خیر سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، جی جناب میں ٹھیک ہوں، آپ کے پاس بڑی مجبوری میں آیا ہوں، میں اپنا بچہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دینے آیا ہوں، بلکہ یوں کہیں کہ آپ کو اپنا بچہ بیچنے آیا ہوں۔ سیٹھ کہنے لگا، او اچھا بتاؤ کتنی رقم چاہیے، میں تمہیں تمہاری منہ مانگی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا، ارے نہیں سیٹھ صاحب، جتنی رقم آپ دینا چاہیں میں رکھ لوں گا۔ اس نے بڑی بے بسی کے عالم میں جواب دیا۔ سیٹھ نے جا کر اپنے لاکر سے کچھ رقم نکال کر اجمل کے حوالے کر دی۔ ادھر شام تک جب گھر واپس نہ آیا تو اس کی بیوی کافی پریشان ہو گئی۔ وہ بے چینی سے دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اجمل نے گھر میں قدم رکھا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی مگر اجمل کو خالی ہاتھ دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ کہنے لگی، کہاں تھے آپ اتنی دیر سے؟
बगैर बताए कहाँ चले गए थे? और हाँ, रेहान कहाँ है? अजमल चुपचाप आकर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। उसके पास लफ्ज नहीं थे कि जिनसे वो उसे कुछ भी बता सके। उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो कहने लगी, बताइए मुझे, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ है रेहान? वो जेब से एक लिफाफा निकालते हुए कहने लगा कि मैं उसे बेच आया हूँ और ये रकम ले आया हूँ। वो बड़े ही मध्यम लहजे में बोला। बीवी कहने लगी, क्या क्या कहा आपने? बेच आए हैं? कहाँ? क्यों बेच आए हैं? उसे अपने कानों सुनी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। अजमल कहने लगा, हाँ तो और क्या करता मैं? इतने लोगों को कर्ज अदा करना था, घर में फाके पड़े हुए हैं, कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को क्या मैं भूख से मरने देता? ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ बेच कर आए हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? वो कहने लगा, सेठ अरशद के पास। तुम तो जानती हो कितने अच्छे लोग हैं वो। हमारे बेटे को वहां कोई कमी नहीं होगी, वो हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। उसने अपनी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश की। बीवी कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं चंद रुपयों की खातिर अपनी ममता का सौदा करूंगी? मुझे मेरा बच्चा अभी वापस ला कर दें, बल्कि हटें, आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू रवां थे और वो भागकर घर से निकल खड़ी हुई। वो अपने देवर के घर पहुंच गई। देवर कहने लगा, अरे भाभी, आप यहाँ? खैरियत तो है? क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? भाई ने कुछ कहा है क्या? भाभी कहने लगी, नहीं, तुम्हारे भाई ने तो मेरी दुनिया ही मुझसे छीन ली। देवर कहने लगा, अरे क्या हुआ, बताएं तो सही मुझे। उसके इस्तफसार करने पर उसने सारी बात अपने देवर को बता दी और फूट फूट कर रोने लगी। देवर कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाई इस हद तक भी जा सकते हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं भी उन सेठ को जानता हूं, मिलकर बात करते हैं और रेहान को वापस लेकर आते हैं। इसके बाद दोनों सेठ के घर पहुंच गए। अजमल की बीवी अपने बच्चे को वहां खेलता देखकर फर्त जज्बात में उसके साथ लिपट गई। ज़ारो कतार रोते हुए वो सेठ अरशद की मिन्नतें करने लगी, खुदारा मेरे बच्चे को वापस कर दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। देवर कहने लगा, सेठ साहब, आप खुदारा इनका बच्चा वापस कर दें। भाई ने मजबूर होकर आपको बच्चा बेचा है, मगर इसकी माँ इसके बगैर नहीं रह सकती। आप खुदारा रहम करें और बच्चा इनके हवाले कर दें। माँ की फरियाद सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने बच्चा उसके हवाले कर दिया और कहने लगा कि आपको पैसे भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उस माँ ने सेठ को खूब दुआएं दी और खुशी खुशी अपना बच्चा लेकर वो वहाँ से वापस आ गई। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कसूरवार हम भी होते हैं। अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को देखें, कहीं वो कोई इंतहाई फैसला करने के लिए तैयार तो नहीं। अगर ऐसा है तो उनकी मदद करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।